बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आंखों पे नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ और। उसने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास साइड टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पर जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो जैसी चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतयश बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और उसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। सामने कुर्सी पर वो उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था। उसे याद आया, वो उसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और उसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी। वो अभी तक उसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पिंस वैसी ही कस के लगी हुई थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई है क्या? वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी और सामने वॉल क्लॉक पे निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई है और आप वही हैं जहां आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है कि तुम उसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि उसकी बहन। यतीम हूं तभी तो तुम जैसे अय्याशों के हाथों बेच डाला उसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सब गिधों का बस यतीमों पर ही तो चलता है। वो फट पड़ी। मुझ पे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। अब वो इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है, और वो भी ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है, किधर किधर भेजा है उसने तुम्हें, और तुम्हारी इस गैंग में और कौन कौन है। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर के धुएं के मरगूले इन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले ले, मैं सच कह रही हूँ। कसम ले लूं? वाकई? हाँ, ले ले। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों पे दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ। मुझे अदालत में ले जाएं। ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहने पे यकीन करूंगा। यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। उसने सिगरेट एस्ट्रे में झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज। वो लिहाफ से उतरकर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल उसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं ला इल्म थी। आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है, मुझे नहीं मालूम। मैं मैरियट में डिनर जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कांच सी सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम, ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट। वही शक्की पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजिया अंदाज। जितना शख्स वो वजीह यानी हैंडसम था, उसकी जबान उससे बढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो उस पर झपटी और उसकी गर्दन दबोचनी चाही, मगर हुमायूं ने इसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में महमल के 2 नाखून उसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और इसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़कर जाने लगा तो तड़प कर उसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। उसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तहजाइया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो। मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम अज कम सुबह तक।
میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ جھک کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا، وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بچانے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد فواد اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپے کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں چیزیں سائن کروانے کے لیے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اسے صرف علم تھا اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑھکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملے پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ پہ کھینچا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں جن میں بغیر وہ وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو رو کر دعا کرنے لگی۔ اب جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں، جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن وہ اب کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کی تلاش اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی نظر نہ آئی تو مایوسی سے پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا اور سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے، اور جلدی میں لگائے لگ رہے تھے سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی اور اس میں سے وہ بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔
खिड़की से 2 फुट के फासले पर दीवार थी। घर की 4 दीवारी की खिड़की और 4 दीवारी के दरमियान सिर्फ खला था और नीचे बहुत नीचे पक्का फर्श था। वो इस घर की गालिबन तीसरी मंजिल पे मौजूद थी। शायद इसीलिए उन्होंने कच्चे पक्के फटे लगा दिए थे। इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती। उसका दिल डूब कर उभरा। ये आखिरी रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा था। वो मायूस सी नल बंद करके खिड़की बंद करने ही लगी थी कि सन्नाटे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। आप सहन में क्या कर रही हैं? बस यूं ही तजवीद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़कियों की बातें करने की आवाजें बहुत करीब नहीं तो बहुत दूर भी नहीं थी। वो चौंकी, फिर बाथरूम की लाइट बंद की। बाहर का मंजर कदरे वाज़े हुआ। खिड़की से दीवार का फासला 2 फीट का था, मगर वो दीवार की मुंडेर थी और वो आवाज कहीं नीचे से नहीं, बराबर से आ रही थी, बिल्कुल बराबर से। यानी इस बाथरूम के बराबर सामने का सहन था। अगर वो ये दीवार फांद जाए तो? इस अछूते ख्याल ने जहन में सर उठाया तो उसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो नहीं बचेगी, मगर मौत इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह या इससे भी देर घर पहुंचने पे उसे उठानी पड़ेगी। उसने दोनों हाथ चौखट पे रखे थे। कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। दरवाजे के वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, सो वो खोल ना पा रहे थे। यकीनन किसी ने फट्टे उखाड़ने की आवाज सुन ली थी। वो लम्हे भर को भी ना घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। वो करीब ही थी। अल्लाहुम्मा उफ! बराबर वाले सहन में वो खंखारी थी। अगले लम्हे इसकी मधुर मगर हल्की आवाज अंधेरी फजा में गूंजने लगी। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। ऐ अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पांव भी ऊपर रख दिया। वफ़ी बसरी नूरन वफ़ी समई नूरा। और मेरी बसारत व समात में नूर हो। घोड़ी की पीठ पे सवार की तरह वो दीवार पर बैठी ऊंच नीचे देख रही थी। सहन की जमीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी। वअन यमीनी नूरन वअन यसारी नूरा। और मेरे दाएं और बाएं जानिब नूर हो। उसने आहिस्ता से दोनों पांव जमीन पे रखे और बिलाखिर बराबर वालों की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को वो बेयकीन सी पलटकर दीवार को देखने लगी, जिसके पार एएसपी हुमायूं दाऊद का घर था, बल्कि कैद खाना जिससे वो निकल आई थी। उसी पल दीवार के पार से रोशनी सी चमकी। वो ठिठकी। यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आया। उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था, मगर वो आधी फरारी तो न थी, या फिर इस लड़की की आवाज़ के फसूम में ऐसी खोई थी कि होश न रहा। वफ़ौकी नूरन वतहती नूरा। और मेरे ऊपर नूर और नीचे नूर। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी थी। ग्रिल का दरवाजा खुला था और दरवाजे से काफी दूर एक लड़की बैठी ग्रिल से टेक लगाए आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। व अमामी नूरन व खल्फी नूरा। और मेरे आगे पीछे नूर हो। और वो दीवार के सामने घुटनों के बल रेंगती ग्रिल तक आई। वो लड़की दुनिया माफा से बेखबर अपनी मुनाजात में गुम थी। वजअली नूरा। और मेरे लिए नूर बना दे। महमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रेंग गई। लड़की इसी तरह मगन सी थी। वफ़ी लिसानी नूरन व असबी नूरा। और मेरी जबान वो आसाब में नूर हो। उसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था, बस दूर एक फ्रिज पड़ा था और उसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मध्यम चांदनी के बायस उसे इतना ही नजर आया था। वो बहुत आहिस्ता से उठी और दबे पांव फ्रिज की तरफ बढ़ी। वलहमी नूरन वदमी नूरा। और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी और वो झट इनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाजा था। वो लड़की वापस आती तो सीधी इस पे निगाह पड़ती। नहीं,
اسے یہاں نہیں چھپنا چاہیے، نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دیا جائے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت تو نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ اور وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ رکھے ہاتھ وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی تلاوت سن کر آئی تھی، آپ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں۔ تلاوت نہیں، وہ تو دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کس طرح اس لڑکی کی باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج سی تھی، گولڈن کرسٹل۔ یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، پتہ نہیں کیا، وہ بھوری سنہری آنکھیں جو شناسا سی تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہے؟ وہ اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی، میں شام میں ہی آئی ہوں۔ نیو کمر، اوپر تو آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پہ ہی ہیں، ہے نا؟ پھر نیچے آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً، وہ خود ہی سے کہہ کر خود ہی مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی کنفیوز سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔
3 मंजिलों के जीने खत्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफेद सतून थे और सामने लॉन नजर आता था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तारीख सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी बेहद चौड़ी सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थीं। फरिश्ते इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को उसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियां खासी नीचे तक जा रही थीं। मध्यम चांदनी में चंद जीने ही दिखते थे, आगे सब तारीकी में गुम था। जाने क्या था नीचे। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज कर नीम तारीक जीने उतरने लगी। बहुत नीचे जाकर फर्श कदमों तले आया तो महसूस हुआ कि नीचे नरम सा कालीन था जिसमें इसके पांव धस गए थे। वह एक बेहद तवील व अरीज कमरे में खड़ी थी। किधर शुरू किधर खत्म होता था कुछ पता न चलता था। वो इधर उधर गर्दन घुमाती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। फरिश्ते ने दीवार पे हाथ मारा, बटन दबाने की आवाज आई और अगले लम्हे जैसे पूरे आसमान रोशन हो गया। महमल ने घबरा कर इधर उधर देखा। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। छतगीर फानूस और स्पॉटलाइट्स जगमगा उठी। हॉल 6 ऊंचे सतूनों पे खड़ा था। बेहद सफेद सतून, सफेद दीवारें, रोशनियों से जगमगाती ऊंची छत और दीवारों में ऊंची ग्लास विंडोज। वजू की जगह वो सामने है। फरिश्ते ने अपने दुपट्टे को पिन लगाते हुए एक तरफ इशारा किया तो वो जैसे चौंकी, फिर सर हिलाकर उस तरफ बढ़ गई। वजू की जगह नीम तारीख थी। संगमरमर की चौकियां और सामने टूटियां थी। एक एक टाइल चमक रहा था और हर शय को सताइश से देखती एक चौकी पे बैठी और झुक कर नल खोलने लगी। फवाद और वो एएसपी महमल इब्राहिम को सब फरामोश हो चुका था। सुनो, खुले दरवाजे से फरिश्ते ने झांका। बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करना। महमल ने यूं ही सर हिला दिया और फिर अपने गीले हाथों को देखा जिन पे नल से पानी निकलकर फिसल रहा था। वो सर झटक कर वजू करने लगी। फरिश्ते जैसे इसके इंतजार में खड़ी थी। महमल इसके बराबर नमाज के लिए खड़ी हो गई। शायद तहज्जुद पढ़नी थी। उसने हाथ उठाए तो रात भर के तमाम मनाजर जहन में ताज़ा हो गए। दर्द की एक तेज लहर सीने से उठी थी। धोखा दही, एतमाद का खून, फ्रॉड, बेवकूफ बनाए जाने का एहसास, क्या कुछ फवाद ने नहीं किया था इसके साथ। वो किस किस का मातम करती। सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी उम्र की महरूमियाँ और नारसाइयाँ सामने आने लगी। मैं क्या मांगूं? मांगने की एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने। मुझे कभी वो ना मिला जिसकी मैंने तमन्ना की, जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होना चाहिए। मुझे कभी भी वो ना मिला जो लोग जमा करते हैं। क्यों क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो लोग जमा करते हैं? और जब दिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू खुश किए और सर उठाया। सामने हॉल के सिरे पे एक बड़ा सा स्टेज बना था। दरमियान में मेज और कुर्सी रखी थी। एक तरफ फासले पे डाइस भी रखा था। शायद वहां दर्स व तदरीस का भी काम होता था। कुर्सी के पीछे दीवार पर एक बेहद खूबसूरत खत्ताती से मुज़य्यन फ्रेम आवेजा था। उस पे वो सरसरी सी निगाह डालती एकदम ठिठक कर रुकी। खूबसूरत अरबी इबारत के नीचे उर्दू में खुश खत में लिखा था, बस लोगों को चाहिए कि इस पे खुशी मनाएं। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। सूरह यूनुस 58। वो एक लख्त चौंकी। क्या देख रही हो महमल? फरिश्ते बगौर उसे देख रही थी। यही कि मैंने भी अभी ऐसा ही कुछ सोचा था जो इधर लिखा हुआ है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक की क्या बात है? फ्रेम इसीलिए तो इधर लगा था क्योंकि तुमने आज सुबह यहाँ यही बात सोचनी थी। मगर फ्रेम लगाने वाले को तो इल्म नहीं था ना कि मैं यही सोचूंगी। लेकिन इस आयत के उतारने वालों को तो था ना। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? जिसने कुरान उतारा है वो जानता है कि तुमने कब क्या सोचना है और ये तुम्हारी सोच का जवाब है। नहीं नहीं, इसने शाने उचकाए। मेरी सोच से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। मसलन क्या? वो दोनों दो जानू होकर बैठी थी और फरिश्ते बहुत नरमी से उसे देख रही थी। यही कि अचानक किसी बेकसूर इंसान पे खामखा मुसीबत क्यों आ जाती है। वो इसके अपने हाथों की कमाई होती है। हम कतन भी बेकसूर नहीं होते महमल।
غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا ذات پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اس سے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر، اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے تو یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں، محمل بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اور اس صورتحال سے بچنے کو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو یہ علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہوتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنے جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ، ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھے آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر پھر اس نے نہیں سنا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کو قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والی روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ ادھ مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں فرشتے، میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی، مگر محمل اپنی جگہ ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو چینل بدل دیا کرتی تھی، آواز کانوں پہ بوجھ لگتی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس بھیج دے۔ تو رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا ان کو نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویر۔ وہ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی پہ چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا سی گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عباین پہن کر نہیں گھومتا، دوسرے یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور تیسرے یہ کہ میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے ساتھ جو باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔
اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی تھی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے، ادھر ہے وہ۔ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھر وہ؟ جواباً وہ بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی، یہ تو وہی تھا، اور اس کی آواز وہ پہچان گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تم اسے عزت سے پیش آنا چاہیے۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی، اور وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنائی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردے ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پہ تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پر بل لیے ہوئے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ تم وہاں رہو تو تم نے باہر کیوں قدم نکالا؟ نوکر نہیں ہوں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون جو مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھے۔ اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی۔ جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف مڑی، اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر تو رتی بھر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل جانے میں بڑا فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑے پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست پر سنبھال لی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سر سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے، مگر مجھے گھر۔ بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہیں۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت میں اب اور کیا کیا لکھا ہے اور وہ کیا کیا دیکھنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔